اگر امام مسجد نابینا ہو تو ان کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، جبکہ نابینا کے پیچھے نماز پڑھنا خفیف کراہت ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ بات یہ ہے کہ جب آدمی نابینا ہوتا ہے نا تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کپڑے جو ہیں نا ان کے پاک پلید ہونے کا خیال نہیں رکھ سکتا۔ ایک تو یہ بات ہے کہ جو باہر سے اس کے چھینٹے پڑیں یا بازار میں وہ چل رہا ہے تو چلنے میں جو ادھر ادھر سے کچھ آلائش لگ جائے یا پڑ جائے راستے کی تو اس کا پتہ نہیں اس کو چل سکتا، یا غسل خانے میں داخل ہو تو وہاں سے اگر کچھ آلائش لگ جائے تو اس کا وہ خیال نہیں رکھ سکتا، تو اس وجہ سے نابینا کے پیچھے نماز کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، ہمارے فقہاء کرام نے مکروہ قرار دیا ہے۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ نابینا جو ہے اس کو چونکہ نظر نہیں آتا، لہذا اس کو پتہ نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے، عین ممکن ہے کہ وہ قبلہ کی طرف منہ کرنے کی بجائے کسی اور طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے، تو یہ دوسری وجہ کراہت کی ہے نابینا کی امامت۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب کراہت کسی سبب کی وجہ سے ہو تو جب تک وہ سبب ہے تب تک وہ کراہت رہے گی، اور جب وہ سبب نہیں ہے تو وہ کراہت ختم ہو جائے گی۔ یعنی اصل میں نابینے کے پیچھے نماز پڑھنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی کراہت ہو یا کچھ اور ہو، اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کپڑوں کا پاک ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، جن کو وہ پاک رکھ نہیں سکتا۔ تو ہم نے دیکھے ہیں کہ بعض نابینے اتنے ہوشیار ہوتے ہیں کہ آنکھوں والوں سے زیادہ ان کی حسیں تیز ہوتی ہیں اور زیادہ ہوشیار سمجھدار ہوتے ہیں۔ اکثر و بیشتر نابینا ہم نے دیکھے ہیں جو بڑے ہوشیار اور سمجھدار ہوتے ہیں، اور اس کے نابینا ہونے کے باوجود اپنے کپڑوں کا بھی وہ خیال رکھتے ہیں، کپڑے بھی ان کے ٹھیک رہتے ہیں، وہ خراب نہیں ہوتے۔ بعض نابینے جو امامت کراتے ہیں تو ان کے ساتھ کسی نہ کسی ایک خادم کا بھی اہتمام جو ہے وہ ہوتا ہے۔ بعض بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اعلیٰ درجے کے مشائخ بھی تو نابینا ہوئے ہیں نا، تو ان کے ساتھ ان کے کوئی نہ کوئی خدام ان کے ساتھ رہتے جو اس بات کا خیال کرتے۔ تو اگر کوئی نابینا خود اپنے کپڑوں کی حفاظت وہ کرنا سمجھتا ہے، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی معاون ہے کہ جو اس کے کپڑوں کی حفاظت کا خیال رکھے، تو ایسی صورت میں نابینا کے پیچھے نماز کی کراہت کی کوئی وجہ نہیں، بلا کراہت نابینا کے پیچھے نماز جو ہے وہ بالکل جائز ہے۔ اور رہا مسئلہ غیر قبلہ کی طرف منہ کر کے اس کے کھڑے ہو جانے کا، کیونکہ اس کو تو نظر نہیں آ رہا کہ قبلہ کس طرف ہے، تو یہ عذر بھی اپنی جگہ پر یہ ٹھیک تھا جب تھا، لیکن اب جب کہ مسجدیں جس طرح کی ہمارے یہاں بنی ہوئی ہیں، چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں، ان کے اوپر جو آپ کو پتہ ہے نابینا آدمی چلتا ہے تو وہ پاؤں رگڑ کر چلتا ہے، وہ پاؤں نیچے گھسے رگڑ کر وہ چلتا ہے، وہ ایک دم قدم اپنا اونچا کر کے تو آگے لمبا نہیں اٹھاتا، تو جب وہ نیچے وہ اپنا قدم جو ہے وہ نیچے مس کر کے چھو کے وہ فرش کے ساتھ چلتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے صفوں کے بچھے ہوئے ہونے کی وجہ سے کہ دو صفوں کا جوڑ کہاں بنتا ہے، اور جب دو صفوں کے جوڑ کا پتہ چلے گا تو قبلے کا خود پتہ چل جائے گا۔ اس طرح مصلی کے اوپر کھڑا ہوگا تو مصلی کی حیات قضائیہ جو ہے وہ اپنے جب پاؤں رکھے گا مصلی کے اوپر تو وہ خود بخود اپنے پاؤں کے ساتھ اس کو ٹچ کر کے تو وہ محسوس کر لے گا، اور اگر وہ محسوس نہیں کر سکتا پھر بھی غلطی ہو گئی، تو پیچھے جو 200 آدمی کھڑا ہے نماز پڑھنے کے لیے وہ سارے کیا وہ بھی اندھے ہیں کہ وہ امام اگر اس طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا تو وہ امام کو سیدھا نہیں کر سکتے؟ وہ تو اندھے نہیں نا، لہذا کوئی یہ عذر نہیں ہے۔ ہاں اگر واقعی کوئی نابینا ایسا لاؤبالی قسم کا، بے وقوف قسم کا اور لاپرواہ قسم کا نابینا ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہو کہ اس کے کپڑے گندے رہتے ہیں، ناپاک رہتے ہیں، تو اس قسم کے نابینے کے بارے میں یہ بات ہے، ورنہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک مشہور صحابی ہوئے ہیں جو نابینا تھے، تو یہ نابینا صحابی جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے مؤذن بھی تھے، اور مؤذن آپ کو پتہ ہے کہ آنکھوں کے بغیر تو ٹائم کا پتہ نہیں چل سکتا،
تو ان کو بھی آنکھوں کے بغیر پتہ نہیں چلتا تھا. تو پھر کیا تھا؟ پھر یہ تھا کہ ایسے لوگ مقرر تھے کہ جو ان کو ٹائم کے بارے میں آگاہ کرتے کہ اب وقت یہاں پر آ گیا ہے, اب وقت یہاں پر آ گیا ہے. سورج کے ساتھ ہی وقت کی پیمائش ہوتی تھی اس زمانے میں. تو دوسرے آدمی معاون موجود تھے, ان کی بنا پر وہ مؤذن کا جو فریضہ ہے وہ بھی انجام دیتے تھے. اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبوک کی لڑائی میں آپ تشریف لے گئے, غزوہ تبوک میں, تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دو نائب مدینہ منورہ میں چھوڑ کے گئے ہیں, ایک مسجد کی امامت کے لیے اور ایک مدینہ منورہ کے ویسے دیکھ بھال کرنے کے لیے. تو ویسے دیکھ بھال کرنے کے لیے حضرت علی مرتضیٰ کو مقرر کر کے گئے تھے, اور جو مسجد کی امامت ہے اپنا مصلی, اس کی نیابت کے لیے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کر کے گئے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اپنے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نابینا حضرات نماز پڑھاتے تھے. اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر حضرت اتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہوئے ہیں. یہ صحابی جو تھے ان کی نظر کمزور تھی, قریب نابینا تھے, قریب نابینا, یعنی یہ کہ جس کو رنگ نظر آتا ہے دھوپ یا چھاؤں کا پتہ چلتا ہے اور کچھ پتہ نہیں چلتا. تو یہ ان کی حدیث صحیح بخاری میں کوئی 10-11 مقام پر آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. مدینہ منورہ کے یہ جو مضافاتی علاقے شہر کے جو پچھلے حصے ہیں, باہر والے, کسی باہر والے حصے میں تھے, اور وہاں پر یہ اپنی قوم کی امامت کرتے تھے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نابینا ہوں, ولیس لی قائد, اور کوئی آدمی نہیں ہے جو انگلی پکڑ کے مجھے کہیں لے جا سکتا ہو, میرے ساتھ انگلی پکڑ کے لے جانے والا آدمی کوئی نہیں. اور جب بھی بارش وغیرہ کہیں ہوتی ہے اوپر, تو میرے گھر کے باہر نالا ہے پانی کا, وہاں سے وہ پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے, اور میں اس نالے سے عبور کر کے تو آپ کے پاس پہنچ نہیں سکتا. لہذا جو میرے قبیلے کے لوگ ہیں وہ عام طور پر میں ہی ان کو نماز پڑھایا کرتا ہوں, اور جب بارش وغیرہ ہوتی ہے تو اور زیادہ یہ کام ضروری ہو جاتا ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بعض اوقات جب مجھے کوئی لے جانے والا نہ ہو اور مجھے اپنے گھر میں نماز پڑھنی پڑے, تو یہ بھی موقع جو ہے یہ آتا رہتا ہے. تو حضور آپ کرم فرمائیں, آپ میرے گھر کسی دن تشریف لائیں, اور میرے گھر تشریف لا کے تو کسی جگہ پر آپ تھوڑی سی نماز پڑھ دیں, تاکہ سرکار کا وہ تبرک بن جائے وہ جگہ سرکار کی نماز کا, اور میں اس جگہ پر اپنا ہمیشہ کے لیے اپنی نماز جو ہے وہ نماز کی جگہ بنا لوں, اس کو مصلی بنا لوں, نماز کی جگہ, یا مسجد البیت جس کو کہتے ہیں, گھر کی مسجد بنا لوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں ایسا کروں گا انشاءاللہ. تو رات گزری اور صبح کے وقت جب سورج بلند ہو گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کچھ صحابہ کرام کو لیے آپ وہاں تشریف لے گئے. تشریف لے جا کر تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اتبان, آئینہ تحب ان اصلی لک, کہ اے اتبان اب تم بتاؤ کہ تمہاری کیا خواہش ہے, کیا چاہتے ہو تم کہ میں تمہاری خاطر کس جگہ پر نماز پڑھوں جس کو تم مسجد البیت, گھر کی مسجد بنانا چاہتے ہو. تو انہوں نے ایک جگہ تیار کی ہوئی تھی لیپ پوت کے, تو اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے. تو اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت اتبان بھی نابینا صحابی تھے, اور نابینا ہونے کے باوجود اپنی قوم کے لوگوں کی امامت کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور معروف صحابی ہوئے ہیں, اور جوانی سے کچھ ڈھلے تھے, ابھی سن کہولت میں تھے کہ آپ کی نظر بند ہو گئی تھی, نابینا ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد تا حیاتی وہ جہاں کہیں بھی وہ ہوتے تو نماز وہی پڑھاتے, ان کے پیچھے لوگ پڑھتے, اور ان کے آگے لوگ امام بن کے کھڑا ہونے کی کوشش نہ کرتے کہ یہ بزرگ صحابی رسول ہیں, تو ان کو کھڑا کرتے, جنازے ان سے پڑھواتے, نمازیں ان سے پڑھواتے.
تو لہٰذا یہ کوئی مسئلہ ایسا پریشانی والا نہیں، صرف ایک بات کا خیال رکھ لیں کہ وہ نابینا جو ہے وہ اتنا لاؤبالی یا اتنا احمق تو نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کا خیال نہ رکھ سکے پاکی پلیدی میں، اور اگر خیال رکھتا ہے یا خیال نہیں رکھ سکتا لیکن اس کے ساتھ کوئی محافظ نگران موجود ہے تو پھر اس کے مطابق اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔